بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امرو عیار ملک روم کے بادشاہ کا شاہی مہمان بنا ہوا تھا۔ امرو عیار ملک روم کے بادشاہ کے پاس اپنے ملک کے بادشاہ کا خاص پیغام لے کر آیا تھا۔ ملک روم کا بادشاہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوا اور اسے اپنا شاہی مہمان بنا لیا۔ اسے بہت سارا انعام بھی دیا۔ امرو عیار بادشاہ سے بہت خوش ہوا۔ ایک دن امرو عیار بادشاہ سے ملاقات کے لیے گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ بادشاہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے بڑے ادب سے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ اس پر بادشاہ نے کہا، نہیں امرو، میں بیمار نہیں ہوں، بس میں بہت زیادہ رنجیدہ ہوں۔ بادشاہ سلامت یہ کہنا تھا کہ امرو عیار نے پوچھا، بادشاہ سلامت، ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ اتنے زیادہ رنجیدہ ہیں؟ اس پر بادشاہ نے کہا کہ میری بیٹی شہزادی انارکلی رات سے بہت سخت بیمار ہے۔ رات تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ امرو عیار نے کہا کہ ایسا کیا ہوا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ پتہ نہیں کہ شہزادی کو ایسا کیا ہوا ہے۔ رات تک تو شہزادی ٹھیک تھیں اور جب وہ سو گئی تھیں، رات کو صبح جب کنیزیں انہیں اٹھانے کے لیے گئیں تو شہزادی نہ اٹھیں اور شہزادی تب سے اب تک بے ہوش ہیں۔ شاہی حکیم بھی مایوس نظر آتے ہیں۔ امرو عیار نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، کیا آپ مجھے شہزادی کے پاس لے کر جا سکتے ہیں؟ اس پر بادشاہ نے کہا، کیوں نہیں، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں شہزادی کے کمرے میں لے جاتا ہوں۔ بادشاہ امرو عیار کو لے کر جب کمرے میں داخل ہوا تو امرو عیار نے دیکھا کہ شہزادی اپنے پلنگ پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور تمام شاہی حکیم اس کا علاج کرنے میں مصروف تھے۔ تمام شاہی حکیم کے چہرے مایوس تھے۔ یہ دیکھ کر امرو عیار نے بادشاہ سے اجازت لی اور اپنے شاہی مہمان خانے میں آ گیا۔ شاہی مہمان خانے میں آتے ہی وہ ایک خفیہ کمرے میں چلا گیا اور زنبیل میں سے اپنی گڑیا کو نکالا۔ گڑیا کو نکالتے ہی امرو عیار نے گڑیا کے ماتھے کے اوپر اپنا انگوٹھا رکھا۔ انگوٹھا رکھتے ہی گڑیا کی آنکھیں انسانوں جیسی ہو گئی اور اس گڑیا سے پوچھا کہ گڑیا، مجھے بتاؤ شہزادی کیوں بیمار ہے؟ اس پر گڑیا نے جواب دیا کہ شہزادی بیمار نہیں ہے، وہ ایک سازش کے تحت بے ہوش کی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ گڑیا نے جواب دیا کہ شاہی سپہ سالار آصف نے ایک کنیز کے ساتھ مل کر شہزادی کو ایک جادوئی پھول سنگھایا ہے، جس کی وجہ سے شہزادی بے ہوش ہو گئی ہے اور وہ اس کی سازش ہے تاکہ شہزادی مر جائے اور شہزادی کے مر جانے کے بعد بادشاہ بہت سخت بیمار ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور اس طرح وہ اس سلطنت کے اوپر قبضہ کر لیں گی اور یہی ان کی سازش ہے۔ امرو عیار نے گڑیا سے مزید پوچھا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ گڑیا نے جواب دیا کہ اس کا علاج بہت مشکل ہے۔ اس کا علاج ایک سترنگا پھول ہے جو 100 سالوں بعد پیدا ہوتا ہے اور اس پر پہنچنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ امرو عیار نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ وہ پھول کہاں پر موجود ہے؟ اس گڑیا نے جواب دیا کہ وہ بہت دور کھنڈرات میں موجود ایک کھنڈر نما قلعہ ہے اور اس قلعے کے اندر ایک دلدل موجود ہے اور اس دلدل کے اندر سے وہ پھول اگ رہا ہے۔ اس دلدل کے بیچ میں جانا بہت مشکل ہے اور اس کھنڈر کے ارد گرد بہت سارے سپہ سالار موجود ہیں جو اس پھول کی حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ سپاہی آصف یہ جانتا ہے کہ اس بے ہوشی کا توڑ اس پھول میں ہی ہے۔ اس پر امرو عیار نے اس سے پوچھا، وہاں میں کس طریقے سے جا سکتا ہوں اور اس سے میری جان کو خطرہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ اس سے تمہاری جان کو بہت خطرہ ہے، لیکن امرو عیار نے کہا کہ میں یہ کر لوں گا۔ یہ کہتے ہی گڑیا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور امرو عیار نے اسے واپس زنبیل میں ڈال دیا۔ یہ سب سن کر امرو عیار بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ کو جب پتہ لگا کہ امرو عیار اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو اس نے اس کو ایک خفیہ کمرے میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ امرو عیار مجھے بتاؤ۔ امرو عیار نے کہا، یہ ایک سازش ہے، شہزادی کو ایک پھول سنگھایا گیا ہے تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا، یہ سازش ہے تو اس سازش کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ تم میری بیٹی کو کیا ٹھیک کر سکتے ہو؟ اس نے بتایا کہ وہ ایک پھول سے ٹھیک ہو سکتی ہے جو کھنڈرات میں موجود ہے اور میں اسے لے کر آ سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو گئی تو میں تمہیں بہت سارا انعام دوں گا کہ تم
7 بادشاہوں سے زیادہ امیر ہو جاؤ گے۔ اس پر امرو عیار نے کہا یہ سب تو ٹھیک ہے اگر ابھی کے لیے کچھ انعام دیا جائے، کیونکہ امرو عیار ایک لالچی انسان تھا اور اس کے اندر کی لالچ بول پڑی۔ اس پر بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ سونے کی سکے کی تھیلیاں لے آئے۔ بادشاہ کا وزیر سونے کی سکے کی تھیلیاں لے کر آ گیا۔ بادشاہ نے 10 سونے کے سکے کی تھیلیاں امرو عیار کو دیں اور اس کو محل سے روانہ کر دیا۔ امرو عیار بادشاہ کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل گیا اور آگے آ کر اس نے اپنی زنبیل میں سے اڑن قالین کو نکالا۔ اڑن قالین کو نکالتے ہی اس نے اڑن قالین کو حکم دیا کہ وہ اسے کھنڈرات والے محل پہنچا دے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اڑن قالین اسے 1 گھنٹے میں وہاں تک پہنچا دے گی، اور قالین نے امرو عیار کو 1 گھنٹے کے اندر اس کھنڈر تک پہنچا دیا۔ امرو عیار کھنڈر کے قریب اترا اور اس نے قالین کو زنبیل میں ڈال لیا، اور ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ گھوڑوں پر سوار بڑی بڑی مونچھوں والے 2 آدمی موجود ہیں اور وہ تیز رفتاری سے اس کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی امرو عیار نے اپنی زنبیل میں سے سلیمانی چادر نکالی اور اپنے ارد گرد اوڑھ لی۔ سلیمانی چادر اوڑھتے ہی امرو عیار گھوڑ سواروں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ گھڑ سوار مایوس ہو کر ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ امرو عیار محل کے قریب پہنچا اور اپنی زنبیل میں سے تختی نکالی۔ اس تختی سے اس نے پوچھا، تختی تم مجھے بتاؤ کہ میں اس پھول تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اس پر اس تختی کے اوپر کچھ حروف لکھے گئے اور امرو عیار نے جب پڑھے تو اس پر لکھا تھا کہ تم سلیمانی چادر کو اتار دو، کیونکہ اگر تم چھپ کر پھول کو لے کر جاؤ گے تو تم خود ہلاک ہو جاؤ گے، اس لیے تمہیں سامنے ہو کر اس پھول کو حاصل کرنا ہوگا۔ اس پھول کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں پہلے گھوڑ سواروں کو مارنا ہوگا، اور گھوڑ سواروں کو ایک ہی طریقے سے مارا جا سکتا ہے کہ تم گھوڑ سواروں کے گھوڑے کے اوپر بیٹھ جاؤ اور اس کے اوپر خنجر سے وار کرو تو وہ مر جائیں گے۔ امرو عیار نے سلیمانی چادر کو اتار دیا اور تختی خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ مزید کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ امرو عیار نے ایک سیڑھیوں والی ڈھلوان والی دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ یہاں سے آسانی سے گھوڑے کے اوپر کود سکتا ہے۔ وہ گھوڑ سواروں کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اسے گھوڑ سوار کی آواز آنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑ سوار اس کی طرف آ رہا ہے، لیکن گھوڑ سوار بھی بہت ہوشیار تھا۔ امرو نے جوں ہی گھوڑے کے اوپر چھلانگ لگائی تو گھوڑ سوار نے اس کو زور کا دھکا دیا اور امرو عیار زمین پر جا گرا اور اس کی چیخیں نکل گئی۔ امرو عیار جب زمین پر گرا تو اس نے اپنے چالاک ذہن سے فوراً یہ جان لیا کہ گھوڑ سوار اسے ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اس نے فوراً ہی زنبیل میں سے عرق بے ہوشی نکالا اور گھوڑے سوار کے اوپر چھڑک دیا۔ گھوڑے سوار کے اوپر چند قطرے عرق بے ہوشی کے گرے کہ وہ بے ہوش حواس کھو بیٹھا، اور جوں ہی وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، امرو عیار نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا اور بڑی آسانی سے خنجر اس کے پیٹ میں کھوپ دیا۔ خنجر مارتے ہی گھوڑا سوار ایسے بے ہوش ہوا کہ وہ ایک دھماکہ ہوا اور امرو عیار بہت زور سے دور جا کر گرا۔ اس طرح گھوڑے سوار کے ختم ہوتے ہی امرو عیار کو لگا کہ اب وہ آسانی سے پھول کو توڑ سکتا ہے، اور وہ دلدل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دلدل کی طرف وہ جوں روانہ ہوا اور دلدل کے قریب پہنچ جانے لگا تو دیکھا کہ بہت زیادہ اژدہے اس دلدل کے قریب موجود تھے، جو امرو عیار کو دیکھتے ہی اس کے اوپر وار کرنے لگے۔ امرو عیار نے ان سے پیچھے ہٹ گیا۔ اب امرو عیار نے اپنے ذہن میں سوچا کہ وہ دلدل تک کیسے پہنچے۔ اس نے اپنی زنبیل میں سے اڑن قالین نکالی اور اس کو حکم دیا کہ وہ اسے اس رنگ برنگے پھول کے پاس لے جائے۔ قالین امرو عیار کو دلدل کے قریب لے گئی۔ اژدہوں نے امرو عیار پر حملہ کرنا چاہا، لیکن قالین چونکہ اوپر تھی تو وہ ان پر حملہ نہیں کر سکے۔ امرو عیار نے جلدی سے پھول کو توڑا اور محل سے نکل آیا اور قالین کو حکم دیا کہ وہ جلد سے جلد اسے بادشاہ کے محل تک پہنچا دے۔ قالین نے اسے امرو عیار کو بادشاہ کے محل تک پہنچا دیا۔ محل میں پہنچتے ہی
बादशाह उमरो अयार को देखकर बहुत खुश हुआ और दौड़कर वो शहजादी के कमरे में गए। शहजादी को वो फूल सुंघाया। फूल सुंघाते ही शहजादी होश में आ गई। बादशाह बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उमरो अयार को बेहद इनाम दिया। इसके बाद उमरो अयार ने सिपाही की तमाम साजिश को भी बादशाह को बता दिया। बादशाह ने सिपाही को सख्त सजा दी और इसे कैद करवा लिया। इसके बाद बादशाह उमरो अयार से बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसे और ज़्यादा इनाम दिया और शहजादी के होश के आने की खुशी में पूरे मुल्क में जश्न का ऐलान किया। अगर आप इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।